بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت خاص نبی تھے، جن پر بہت ساری آزمائشیں آئی، جنہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت ان کو آگ سے بچا لیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ہزاروں سال پہلے اس زمین پر ایک بدترین بادشاہ پیدا ہوا جس کا نام نمرود تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ ایک رات نمرود نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان میں ایک ایسا تارا چمک رہا ہے کہ اس کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی ہے۔ جیسے ہی نمرود نیند سے جاگا، اس نے محل کے نجومیوں کو بلایا اور خواب کے بارے میں بتایا۔ ان نجومیوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا نوجوان پیدا ہوگا جو تمہارے رعب اور دبدبے کو ختم کر کے رکھ دے گا اور تمہاری اس حکومت کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ نجومیوں کی بات سن کر بادشاہ ڈر گیا اور ایک فرمان جاری کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کا گھمنڈ توڑنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کئی سالوں تک اس علاقے سے باہر رہی اور نمرود کے ظلم کے ڈر سے اپنے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا۔ وہ ہر روز اپنے بیٹے کو دودھ پلانے اس غار میں آتی اور دودھ پلا کر واپس پھر چلی جاتی۔ تقریباً 7 سال تک آپ کی والدہ چھپ کر اپنے بیٹے کی پرورش کرتی رہی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو آپ کے چاچا انہیں شہر میں لے آئے اور ابراہیم علیہ السلام شہر میں آ کر رہنے لگے۔ شہر میں آ کر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے تو کوئی آگ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی بتوں کو خدا مان رہا ہے تو کوئی نمرود کو اپنا خدا مان رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورج تو شام ہوتے ہی ڈوب کر غائب ہو جاتا ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ آگ تو پانی سے بجھ جاتی ہے، بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ اور یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یہ بت جن کو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ ایک بار جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو وہاں بنے سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب میلے سے واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب نے اس بات کو مان لیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی کام ہے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دیکھو پوچھو تو صحیح، شاید اس بڑے بت نے ہی سب کو توڑا ہو۔ سب ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، یہ تو پتلا ہے، بھلا کیسے توڑ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بت کسی کو توڑ نہیں سکتا تو ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر نمرود آگ ببولا ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے اس آگ میں جلایا جائے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ 2 سال تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک فریاد کی، اے اللہ، ہمیں حکم دیں کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جاؤ دیکھو، اگر ابراہیم تم سے مدد چاہے تو ضرور ان کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ حکم کریں، ہم آپ کی مدد کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ میری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی نمرود نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا اور آپ آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بے فکر ہو کر اس آگ کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ یہ سب دیکھ نمرود کی فوج حیران اور پریشان ہو گئی، اور نمرود سے کہنے لگی، اے نمرود، ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور تو ابراہیم کا خدا ہے، آگ تو اس کا کچھ بھی نہیں کر پائی۔ نمرود نے کہا، اچھا ایسا ہے۔ اس کے بعد نمرود ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کہنے لگا، جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کرے، اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس نے اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک اونچی عمارت پر کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ کوئی ہے مجھ سے زیادہ طاقتور تو میرے سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو ختم کر دو۔ اچانک وہاں بڑے بڑے مچھر آئے، نمرود کی فوج کا ایک ایک شخص کا خون پی گئے اور گوشت کھا گئے۔ نمرود بڑی حیرانی کے ساتھ اپنی فوج کا یہ حال دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک لنگڑا مچھر اس کی ناک میں گھس گیا۔ نمرود پریشان ہو کر اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگا، کوئی مجھے بچائے۔ لیکن افسوس، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد نمرود بھاگتا ہوا اپنے محل میں آیا، بے چین ہونے لگا اور اپنے خادموں سے کہنے لگا کہ تم سب لوگ اپنے جوتوں کو اتار کر میرے سر پر مارو۔ اس کے بعد سب لوگوں نے نمرود کے سر پر اپنے جوتوں کو مارنا شروع کر دیا۔ جب کوئی اپنا جوتا نمرود کے سر پر مارتا تو اسے سکون ملتا تھا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کے ناک سے ہوتا ہوا اس کے دماغ تک آ کر پہنچ گیا تھا۔ وہ مچھر دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ وہ بدترین بادشاہ جن لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اب وہی بندے اپنے جوتوں سے اس کے سر کو پیٹ رہے تھے، اور اسی طرح تڑپ تڑپ کر وہ نمرود مر گیا اور اس کی پوری سلطنت تہس نہس ہو گئی۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ دوستو، ہم سب کو اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی تباہ اور برباد کر سکتا ہے اور کسی کو بھی ایک پل میں ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نمرود، جس کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک تھی اور وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور جسے اپنی دولت، طاقت، شہرت پر گھمنڈ تھا، اسے ایک لنگڑے مچھر نے ہلاک کر دیا۔ یہ شان ہے پروردگار کی، وہ چاہے تو کمزور سے کمزور چیز کو طاقتور بنا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان زمین پر سانس بھی نہیں لے سکتا۔